قرآن کریم میں اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا ایسے لوگوں کی توبہ ہی نہیں بلکہ ایسے لوگوں کو توبہ کا موقع ہی نہیں ملتا، یہ تاخیری حربے اختیار کرتے رہتے ہیں، حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان، یہاں تک کہ ایک باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ توبہ کو مؤخر کرتے رہتے ہیں اور اچانک موت آ جاتی ہے اور موت کو دیکھ کر کہتے ہیں میں نے اب توبہ کر لی۔ دیکھیے اس طبقے سے تعلق رکھنے والوں کا جواب کبھی کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں گناہ تو نہیں چھوڑ سکتا لیکن میں ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات بھی تو خوب کرتا ہوں بھائی، میں آنے والے 5 سالوں تک یا 10 یا 20 سالوں تک گناہ بھی کرتا رہوں گا اور میری فلاں نیکیوں اور فلاں صدقات و خیرات سے حساب برابر بھی ہوتا رہے گا، اللہ جل وعلا بیلنس کر دے گا العیاذ باللہ، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ ان گناہوں کو بھی چھوڑ دوں گا۔ اچھا کچھ لوگ کسی میریکل کے منتظر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک دن میری زندگی میں ایسا آئے گا، وہ حج کا دن ہو یا لیلۃ القدر ہو یا شب برات ہو، ایک ایسی رات آئے گی جو میرے دل کی دنیا بدل کر رکھ دے گی، بس میں اس میریکل کا منتظر ہوں، just waiting for that miraculous night that will change my entire life, it will completely transform me and until then I will continue with my sinful activities۔ اس وقت تک میں گناہوں سے بچ ہی نہیں سکتا۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں فرماتا، یہ ایسے ہی زندگی گزارتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ان کی موت آ جاتی ہے اور پھر موت کو دیکھ کر کہتے ہیں اللہ ہمیں معاف فرما دے، آج میں نے توبہ کر لی۔ اب ہم نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ ہمارا تعلق توبہ کرنے والی کس جماعت سے؟ اب دیکھیے گنہگار دونوں ہیں، گنہگار وہ بھی تھے، گنہگار یہ بھی ہیں، وہ پہلے طبقے کے لوگ بھی گناہ کرتے ہیں اور ممکن ہے کہ اس دوسرے طبقے کے لوگوں کی بنسبت عملاً ان سے گناہ زیادہ بھی ہو جاتے ہوں، لیکن گناہوں بھری زندگی گزارنا ان کا لائف سٹائل نہیں ہے، وہ کسی پلاننگ کے تحت گناہ نہیں کرتے، وہ ایک پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں لیکن ایمان کی کمزوری کی وجہ سے شیطان کے فریب میں آ کر اگر ان سے گناہ ہو جائے تو وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اندر ہی اندر کوڑتے رہتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا اگر نیکی انسان کے دل میں خوشی پیدا کر دے، انسان کو خوش کر دے تو انسان مومن ہے، اور اگر گناہ کی وجہ سے انسان کے دل میں درد اور تکلیف محسوس ہو تو یہ ایک مومن ہونے کی علامت ہے۔ لیکن تباہی اور بربادی کے راستے پر وہ ہے جو نیکی کرے اسے خوشی محسوس نہ ہو اور گناہ کرے اور دل میں تکلیف ہی محسوس نہ ہو۔ جب گناہ کا احساس ہی ختم ہو گیا تو انسان کی زندگی میں یہ سب سے خطرناک مرحلہ ہے، ایمان کے سلب ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو وہ لوگ جو کسی پلاننگ کے تحت گناہ نہیں کرتے اور اگر گناہ ہو جائے تو وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور اندر ہی اندر کوڑتے رہتے ہیں، گناہوں کے درد کو محسوس کرتے ہیں، اور جب نادانی اور غفلت سے گناہ ہو جائے تو ایک لمحے کے لیے بھی تاخیر نہیں کرتے، فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ تو اللہ جل وعلا ایسے گنہگاروں کی توبہ فوراً قبول کر لیتا ہے، کیونکہ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اسی آیت میں فرمایا کہ اللہ جانتا ہے، اللہ کو اس بات کا علم ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے بھی ہیں اور نادم و شرمندہ بھی ہیں، اور اس وقت توبہ انہوں نے آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ بھی کر لیا ہے، اور پھر توبہ میں تاخیر بھی نہیں کرتے، فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ اور دیکھیے گناہ کے ارتکاب کے فوراً بعد توبہ کرنے والوں کا گناہ لکھا بھی نہیں جاتا، بلکہ 6 گھنٹوں تک فرشتہ گناہ لکھتا ہی نہیں ہے، اور کچھ اہل علم کے نزدیک 3 گھنٹوں کی روایت بھی ہے۔ المعجم الکبیر میں امام طبرانی نقل فرماتے ہیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان نیکی کرتا ہے تو دائیں طرف والا فرشتہ نیکی فوراً لکھ لیتا ہے، اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو دائیں جانب والا فرشتہ بائیں جانب والے فرشتے سے کہتا ہے امکث 6 ساعات فإن استغفر لم يكتب عليه وإلا أثبت عليه سيئة، جب انسان گناہ کرتا ہے تو دائیں جانب والا فرشتہ بائیں جانب والے فرشتے سے کہتا ہے 6 گھنٹوں تک گناہ نہ لکھ۔ اب اگر 6 گھنٹوں کے اندر بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کا وہ گناہ لکھا ہی نہیں جاتا، اور اگر توبہ نہیں کرتا تو 1 گناہ لکھا جاتا ہے۔ امام سیوطی فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، لیکن یاد رکھیے یہ اس کے لیے جس سے غفلت کی وجہ سے گناہ ہو جائے، اس کے لیے نہیں ہے جو مکمل پلاننگ کے ساتھ گناہ کرتا ہے اس ارادے سے کہ میں 6 گھنٹوں کے اندر توبہ کر لوں گا تو گناہ لکھا ہی نہیں جائے گا۔ ایسا شخص بھی اس دوسرے طبقے میں شمار ہوتا ہے جو گناہوں کو پلان کرتا ہے، بلکہ جو 6 گھنٹوں کے اندر توبہ کرنے کے ارادے سے گناہ کرتا ہے تو ایسے انسان کا ایمان ہی سلب ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی رحمت کا مذاق اڑا رہا ہے۔ تو محترم احبہ، اللہ جل وعلا سے ڈرتے رہو، اور اگر غفلت کی وجہ سے گناہ ہو جائے تو توبہ میں تاخیر نہیں کرنی، آئندہ گناہ نہ کرنے کے پختہ ارادے سے فوراً توبہ کر لینی ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم سے گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ جل وعلا کی پناہ مانگی اس حالت سے جب انسان توبہ کرنے والوں کے دوسرے طبقے میں شامل ہو جاتا ہے۔ سچی توبہ سے محبت کرتے رہو اور اپنا محاسبہ کرتے رہو، خود سے پوچھتے رہو کہ ہمارا شمار توبہ کرنے والوں کے کون سے طبقے میں ہوتا ہے، کہیں ہم اس خوش فہمی کا شکار تو نہیں ہے کہ 2 سال بعد گناہ سے توبہ کرنے کا موقع مل جائے گا، یہ حج میں توبہ کر لیں گے، رمضان المبارک میں توبہ کر لیں گے، فلاں حرام کاروبار میں کامیاب ہو جائیں پھر توبہ کر لیں گے۔ اگر گناہوں بری زندگی کی پلاننگ کر کے ایک خاص مدت کے لیے بھی گناہوں بری زندگی کو اپنا لائف سٹائل بنا لیا تو ہم اللہ کے غضب اور عذاب اور تباہی اور بربادی کے راستے پر گامزن ہیں۔ اور اگر ہم نے گناہوں کو اپنا لائف سٹائل نہیں بنایا لیکن غفلت کی وجہ سے کبھی گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن ہم ندامت اور شرمندگی کے ساتھ بغیر کسی تاخیر کے فوراً توبہ کر لیتے ہیں، تو پھر توبہ سے محبت
محبت کرتے رہو، وہ دن دور نہیں ہے کہ تمہاری سچی توبہ کی برکت سے اللہ جل وعلا تمہارے دل کو گناہوں سے پاک فرما دے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو توبہ میں تاخیر نہیں کرنی، جیسے قرآن میں فرمایا ثم یتوبون من قریب،